إذن يا أخي الحبيب، أنت هو الإسلام، والإسلام هو أنت، فتعرف على الدين وتعلم الإسلام وتعلم الحق وتعرف على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يكن بيتك بيت الإسلام، وزوجك زوج الإسلام، وبنتك بنت الإسلام، وابنك ابن الإسلام، لنكون كلنا يا أخواني كلنا الإسلام. موافقون؟ ارفع ايدك إذا موافق، ارفع ايدي يا أخوان. هذا التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جمعكم ويغفر لنا ولكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم. يعلم الله أني أحبكم في الله، لكني يا أخواني أنا زائر وأردت أن أستمع وأستفيد منكم. أنا أخوكم في الله أبو بصير، الخادم لإخواني في الجاليات، المحب لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في مستقر رحمته وتحت عرشه، وهذا هو المنى، وهذا هو السعادة، وهذه هي والله الفرح العظيمة. أنا جئت أبارك وأهنئ هذا الحفل المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم دائما لما يحبه ويرضاه. نريد حقيقة لهذه الجالية المباركة كثير من الأنشطة وكثير من الفعاليات التي تفرح القلب وتسعد الصدر وتنير العقل، ولنعرف أن الإسلام ما زال بخير وما زال مرتفع عالي، يرفرف يقول أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. قولوا معي يا أخواني، أنا الإسلام، أنا الإسلام. نحن كلنا إن شاء الله إسلام، في إسلام ومع الإسلام، وفي الإسلام إن شاء الله ننتصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى هذه الفرصة الثمينة الغالية. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جمعنا وفي أوقاتنا وفي أيامنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم تحت عرشه وفي مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. أشكر لفضيلة الشيخ الكريم على إلقاء كلماته السيدة وتوجيهاته المفيدة وعلى عنايته الكريمة للجالية الأردوية. فأدعو الله أن يجزيه في الدارين خيرا ويبارك له في عمره ويرزقه الصحة والعافية والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه. وكذلك أشكر لفضيلة الأخ الكريم محمد علي على حضوره في هذا الحفلة، وأرجو منه إذا جزاكم الله خيرا. وأشكر لفضيلتكم على حضوركم وبارك الله فيكم. فأرجو من فضيلتكم أن تكون زياراتكم لاجتماعنا هذا مستمرة إن شاء اللہ. محترم دوستو، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ابھی کویت کے مشہور و معروف عالم دین اور بزرگ عالم دین محترم شیخ محمد بشیر طیب حفظہ اللہ تعالی کا خطاب ہوگا، اور آپ کا موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی و معلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشعاروں میں۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، مجھ سے پہلے میرے فاضل بھائی عبدالخالق صاحب نے اسوہ حسنہ پہ ایک جامع خطاب فرمایا۔ میرے موضوع کا عنوان تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، مربی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو، اس موضوع کو کما حق ہو، کتاب و سنت کے مطابق اس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور جو کچھ میری گناہ گار زبان سے نکلے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو تمام انبیاء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے معلم و مربی بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہر قوم میں نبی جو بھی آیا اپنی اپنی قوم کی طرف ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اس دنیا میں مبعوث ہوا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے معلم و مربی بن کر آئے، اور یہ وقتی طور پہ نہیں، اس زمانے کے ساتھ صرف تعلق نہیں، بلکہ مکے کی وادی سے لے کر قیامت کی دیواروں تک میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے لمحات، آپ کی گھڑیاں، آپ کا لیل و نہار، جو کچھ بھی آپ نے اس انسانیت کے سامنے رکھا،
وہ قیامت تک کے لیے آپ معلم و مربی بن کے پیش ہوئے۔ وہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور خاص کر یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی رحمت سید المرسلین امام الانبیاء کی امت سے پیدا کیا، اور ہمارے معلم مربی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث الیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو معلم و مربی بنا کر بھیج دیا، جس کا کام یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سی تعلیم تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانیت کو دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انما بعثت معلما، میں تو انسانیت کے لیے معلم بن کر آیا، تعلیم دینے کے لیے آیا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا۔ آپ نے کس طرح رہنمائی فرمائی؟ ذرا آپ کی سیرت کے اوپر نگاہ دوڑائیے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، کبھی موقع مل جائے اللہ کے لیے سیرت النبی کی طرف پلٹ کر دیکھ لیا کریں۔ آج مشکل یہی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو، سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے جو احساس ایک مومن کے لیے ضروری تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ بڑی آسان تعلیم تھی، مختصر تھی۔ آپ صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ بڑے اچھے پیرائے سے، بڑے اچھے انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ نے اسوہ حسنہ کے موضوع پہ شیخ صاحب سے باتیں سنی ہیں، یہ ساری کی ساری تعلیم ہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یا اس وقت کی انسانیت کو دی تھی۔ سب سے پہلا مدرسہ جو مکہ میں قائم کیا گیا وہ دار ارقم تھا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو درس دیا کرتے تھے۔ انہی میں ابو ذر غفاری، طفیل بن عمر دوسی اور دیگر جلیل القدر صحابہ آ کر سبق حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تلامیذ تھے جنہوں نے پھر دنیا کی کایا پلٹ دی، دنیا میں انقلاب لایا۔ انہی میں مصعب بن عمیر تھے،
جو سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے سفیر بھی بن کر گئے، معلم اور مبلغ بھی بنا کر بھیجا گیا، یہ وہ صحابہ تھے جن کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں ان کو علم سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اور تعلیم کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی، کو بہت ساری کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تھی، صرف 13 سال میں صرف عقیدے کا درس دیا، عقیدے کی اصلاح کی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب تک انسان کے عقیدے میں اصلاح نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک باقی تمام کام جو ہیں وہ لا حاصل ہیں، بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں صرف توحید کا درس دیا، توحید کی ان کو تعلیم دی، اور یہی وجہ تھی کہ چند ایام آقا کی خدمت میں بیٹھنے والے جب عقیدے کی اصلاح ہو جاتی تو وہ کہتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ اب اجازت دیجیے ہم اپنے قبیلے میں جا کر ان کی اصلاح کریں، کیونکہ جو نور ان کے دل میں جل رہا تھا، روشن ہو گیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ دوسری انسانیت قبیلے کے لوگوں میں بھی اور نور جو ہے روشن کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کفار مکہ، قریش مکہ، دشمنان اسلام آپ کی اس تعلیم سے خائف ہو گئے تھے، ڈر رہے تھے۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں صرف اس لیے دے رہے تھے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے وہ پھر پلٹ کر دوسری طرف دیکھتا ہی نہیں، آخر وجہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیار سے تعلیم دیتے تھے، صرف یہی نہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی تعلیم دیتے تھے، آپ کے تعلیم دینے کا انداز یہ تھا کہ وہ چرواہوں میں بھی چلے جاتے، جہاں چند لوگ بیٹھتے وہاں بھی جاتے، خانہ کعبہ میں بھی جاتے، گھروں میں بھی جا کر تعلیم دیتے، دار ارقم میں بھی خصوصی طور پہ تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ اور قریش مکہ اسی لیے خائف تھے، وہ اس تعلیم کو روکنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ سن لو، یہ نور اسلام، نور ایمان، نور دین، یہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ صرف آج ہی نہیں، اس کو تمہاری پھونکیں نہیں بجھا سکتی۔ اس نور کو، یہ ایک ایسا نور ہے جو قیامت تک کے لیے روشن کر دیا گیا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بلکہ کافر وہ تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ نور قیامت تک جلتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور تعلیم، تربیت کے ساتھ، علم کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی۔ آپ ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے جو قرآن مجید نے نقل کی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ علم زیادہ کر دے، علم زیادہ کر دے۔ یاد رکھو، مکے کی حالت وہ تھی کہ جہاں پہ صرف 17 یا 18 آدمی پڑھے لکھے تھے، باقی سب جاہل تھے۔ جس قوم کا یہ حالت ہو، جس قوم کی یہ حالت ہو، ان کی تہذیب کا بھی آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔
کہ جن کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، جو بدو ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بول چال کس طرح ہے، بیٹھنا اٹھنا کس طرح ہے، اور کسی سے گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے اچھے انداز سے تعلیم دی، اور اس علم کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور علم کی قدر علم والوں کو ہوتی ہے، جاہل کو کیا معلوم۔ آج بھی کہہ دیتے ہیں ملا اعظم، ہمارے مسلمانوں کی زبان پہ یہ لفظ جب میں سنتا ہوں خدا کی قسم میرا دل پھٹ جاتا ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آج یہ کہہ رہے ہیں ملا اعظم کہ نہیں چلے گی۔ کس کی چلے گی؟ خدا کی قسم جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک اہل علم کتاب و سنت موجود ہے، اور یہ ملا اعظم رہے گا، اور یہی انشاءاللہ غالب آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اور اس کے بغیر آپ کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے پاکستان میں انتخابات ہوئے، کئی زبان درازوں نے، ایسے باغیوں نے جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ عام میں نے سنے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مولویوں نے منہ کی کھائی ہے۔ وہ صحیح بات ہے کہ مولوی عالم دین صاحب علم اپنے آپ کو گما بیٹھا ہے، ضائع کر بیٹھا ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو باتیں کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن سے اہل علم کا کچھ مرتبہ، معلم خیر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین، علم قرآن عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے انہی کو بلند کیا ہے، وہی بلند و بالا ہے، انہی کا مقام ہے جو ایمان لائے، اور والذین اوتوا العلم درجات، اور صاحب علم ان کو ہی درجات ملیں گے، ان کا ہی مقام ہے۔ آج خدا کی قسم میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک فلاح کا بیٹا جو بھینسیں اور گائے چرانے والا، اللہ تعالیٰ نے یہ میرے مقدر میں علم کی دولت، میں اپنے آپ کو عالم تو کبھی نہیں کہا، ان بزرگوں کے سامنے جو بڑے بڑے میرے فاضل بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے پیچھے بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے، ان کے ساتھ چلنے سے کچھ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا فرما دی ہے۔ یہ علم کی قدر کرنے والوں کو قدر کا پتہ ہے۔ آج میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگلوں بیابانوں سے اٹھا کر یہ اللہ تعالیٰ کی دولت جو قرآن مجید ہے وہ عطا فرما کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو میرا تعلق ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے مجھے بیٹھنے کا، بیان کرنے کا یہ موقع دیا ہوا ہے۔ اور پھر میں تو آپ کو سب کو یہ دعوت دوں گا کہ اللہ کے لیے جو بڈھے ہیں ان کو بھی، جو جوان ہیں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ابھی موقع ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی نگاہیں دڑایا کریں، اپنے اندر ایمان کو تازہ کر لیا کریں
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوت العلم کو درجات دیا ہے، مقام دیا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بیٹوں کو بھی اس طرف لگاؤ۔ یہ علم کتاب و سنت جو ہے اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی تھا وہ علم جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادیوں سے اٹھا کر ان لوگوں جو جانتے نہیں تھے، جو گموارے تھے، جو بدو تھے، ان کو ایک راہ راست پہ لایا اور ان کی تربیت ایسے طریقے سے کی کہ وہ دنیا کے انقلاب لانے والے بن گئے، دنیا کو راہ راست پہ لے آنے والے بن گئے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوت العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحب علم اور علم نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، علم کتاب و سنت کا جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کر سکتے ہو اپنی اولاد کو دکھاؤ، کم از کم اپنی اولاد کو اس طرف لاؤ تاکہ تمہارے گھروں میں یہ چیز آئے کہ علم کیا چیز ہے۔ میں بتلاؤں گا کہ یہ وہی لوگ تھے جو بالکل جاہل تھے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، آپ کے کلمات سنے، آپ سے تعلیم حاصل کی، تو اس وقت وہ کتنے خوش نصیب بن گئے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بن گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا بن گیا۔ جو معلم خیر کتاب و سنت کا سیکھنے والا، سکھانے والا ہے، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو خدا کی قسم ٹھیک ہے، دنیا کا علم پڑھنا چاہیے، میں نہیں کہتا، آپ بیالوجی بھی پڑھیں، انگلش بھی پڑھیں، ہر چیز پڑھیں، سائنس پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کی طرف تو توجہ دیں، اس کو بھی پڑھیں۔ مجھے کئی دفعہ دکھ ہوتا ہے، میں عام طور پہ بیان بھی کرتا ہوں، بتلاتا بھی ہوں اس چیز کو بارے میں، آپ کو مطلع بھی کرتا ہوں کہ دوستوں کبھی غور تو کرو، ہمارا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے نا، 5 سال کا، تو ماں کو فکر، باپ کو فکر، پھپھی کو فکر، چاچے کو فکر، دادے کو فکر، دادی کو فکر، جلدی کرو، کیا ہو گیا؟ بڑھا ہو گیا، بڑا ہو گیا، کیا ہوا؟ 5 سال کا ہو گیا، اس کو سکول میں بھیجنا ہے، اس کا داخلہ کرو، عمر زیادہ نہ ہو جائے، مشکل پڑ جائے گی، بعد میں عمر کٹانی پڑے گی۔ 5 سال کا ہو گیا، سکول میں ضرور داخل کرو، سب کو، گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ جلدی کرو سکول میں اس کو داخل کراؤ۔ بچہ جانے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، وہ ضد کرتا ہے، ہم اس کی ضد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ہم کبھی کبھی پھر اس کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ماسٹر کو جا کر پیسے دے آتے ہیں کہ یہاں آئے تو آپ اس سے پیسے دیا کریں تاکہ اسکول کا راستہ یہ پکڑ لیں۔ لیکن کبھی نہ ماں نے سوچا، نہ باپ نے سوچا، نہ دادی نے، نہ دادے نے کہ بچہ 5 سال کا ہو گیا ہے، کبھی اس کو کچھ سورت بھی پڑھا دی جائے، قرآن بھی یاد کرایا جائے، اس کو بسم اللہ بھی آتی ہے نہیں آتی، کلمہ بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا، اس کو بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھلانے کا طریقہ بھی بتلایا کہ نہیں بتلایا۔ افسوس کہ وہ جس طرح چلتا ہے چل رہا ہے، لیکن سکول کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مولانا
نے فرمایا تھا کہ 40 منٹ ہی، کیوں یہ ٹائم ہو گیا؟ اچھا جی، تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ چند مسالے دے کر میں بات ختم کرتا ہوں، یہ تو بہت لمبا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ معلم خیر کے لیے خاص کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ معلم وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا جو عالم ہے، معلم خیر ہے، اس کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے اور جو کچھ زمین میں بھی ہے، سارے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَالْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ، اور جو مچھلیاں ہیں سمندروں میں، وہ بھی اس کے لیے دعا خیر کرتی ہیں، کیونکہ یہ معلم خیر ہے۔ یہ دنیا کی کایا پلٹ رہا ہے، دنیا میں انقلاب لا رہا ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ فرمایا عالم خیر، معلم خیر جو ہے، اس کا اتنا رتبہ ہے کہ جس طرح عالم کا رتبہ عابد کے اوپر اس طرح ہے، جس طرح پورا 14ویں کا چاند پورے کواکب کے اوپر، ستاروں کے اوپر اس کا مقام اور فضیلت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یونیورسٹی، دوسرا مدرسہ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے کیمپ کیا۔ وہاں پہ آپ نے بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی اور عورتوں کا بھی اہتمام کیا۔ یہ نہیں کہ صرف مردوں کو ہی آپ درس دیتے رہے، بلکہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے ایک دن مخصوص کیا کرتے تھے، اس میں آپ عورتوں کو بھی درس دیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے۔ اور چند نمونے آپ کو میں دیتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہر ایک کی تربیت کی۔ آپ مربی تھے، معلم تھے۔ آپ کے صحابہ میں بزرگ بھی تھے، صحابہ میں نوجوان بھی تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ، خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ دیکھا حضرت خریم کے بال لمبے تھے اور آپ کا تائمد ٹخنوں سے نیچے تھا۔ ابھی آپ نے سنا ہے ٹخنوں سے نیچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے آقا کی زبان سے یہ لفظ نکلے، خریم نعم الرجل، بہترین آدمی ہے، نعم الرجل، بہترین آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بہترین آدمی ہے۔ اور یارو آج تو کوئی بڑا آ کر ہماری تعریف کر جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہاں؟ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کن الفاظ سے نواز رہے ہیں؟ نعم الرجل، خریم بہترین آدمی ہے، لولا طول جمتہ و اسبال و ازارہ، اگر اس کا ازار جو ہے، تائمت جو ہے، ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور یہ بال جو ہے لمبے نہ ہو تو بہترین آدمی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ لمبی چوڑی تعلیم، درس آپ تو گھنٹہ گھنٹہ سن کے چلے جاتے ہیں، تائمت پھر بھی نیچے ہیں، سلواریں پھر بھی نیچے ہیں، پینٹیں پتلونے پھر بھی نیچے ہیں۔ کبھی سوچے ہی نہیں کہ ہم فرمان رسول علیہ السلام سنے ہیں تو پھر بھی ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا وجہ ہے؟ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، وگرنہ یہ بات بڑی دور نکل جائے گی۔ حضرت خریم نے اسی وقت کینچی پکڑی، اپنے کانوں تک بالوں کو کاٹ دیا اور اپنے تائمت کو نصف پنڈلی تک کر لیا۔ یہ تھی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں بات سمجھا دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹے سے بچے ہیں، ام سلمہ کے بیٹے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا تھا اور بچوں کی کفالت میرے آقا کی ذمہ تھی۔ ایک دن آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو یہ عمر ساتھ بیٹھا ہے، وہ صحن میں وہ جو سینی تھی، جو برتن تھا، اس میں ہاتھ کبھی ادھر سے پکڑتا ہے کبھی ادھر سے لقمہ۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے یا غلام، یا غلام، بڑے پیار سے، اے بیٹا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينَكَ، دائیں سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو کچھ تیرے آگے ہے اس سے کھا۔ یہ تربیت ہے، مربی ہے میرے آقا۔ بچوں کی تربیت کس طرح کی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے کیسے روٹی کو کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، ہم کو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ نے تربیت کس طرح کی ہے تو ہم بچوں کی کریں۔ ہماری تربیت خود ہونے والی ہے، پہلے اپنی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کرواؤ، علماء کے سامنے بیٹھا کرو دو زانو ہو کر، خدا کی قسم اسی میں آپ کی بھلائی ہے، آپ کا مستقبل روشن ہے، وگرنہ معاملہ بڑا دور ہے۔ آپ جدت پسندی میں جا رہے ہیں، مغربیت کو پسند کر رہے ہیں اور اسی طرح کا اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ جب تک آپ نے اسلام کا لبادہ نہ اوڑا، اس کا لباس نہ پہنا، آپ نے اس کے ساتھ نہ چلے، آپ کی کامیابی کا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پیار سے کہا، یا غلام، اے بیٹا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ۔ کبھی آپ نے بیٹوں کو کہا ہے، بچیوں کو کہا ہے، گھر میں کہا ہے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ پڑھی ہے بھائی، بیٹا بسم اللہ پڑھی ہے؟ پتہ ہی نہیں، آپ خود نہیں پڑھی کبھی، دوسروں کو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہاں، بچہ وہ روٹی کو ایسے ایسے کر کے کھا رہا ہے جیسے کھا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ روٹی کھانے کا طریقہ کیا ہے، میرے آقا نے کس طرح کھلائے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، جو بچہ ہے یہ بچہ ہے۔ یہ عربیوں نے بھی ایک بے وقوفی کرنی شروع کی کہ جاہل ہے، ان کو سمجھایا نا، مجھے 28 سال بدوؤں میں ہو گئے، صرف بھائی شرارتیں کر رہے ہیں بچے، یہ مسجد میں ایسا نہیں کر، جاہل، بس جاہل کہہ کر معاملہ صاف کر دیا۔ تربیت کون کرے گا ان کی؟ آپ کہتے ہیں جو بچہ ہے جی ابھی تو اس کو پتہ ہی نہیں، ماں بھی کہتی ہے ابھی تو کیا پتہ، یہ جو مانگتا ہے وہ لے دو، نہیں وہ لے کر دو، اس طرح کا بناؤ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے۔ آپ نے تعلیم و تربیت کی ہے۔ ایک بدو آیا مسجد میں، آ کر پیشاب ایک کونے میں کرنا شروع، بدو تھا، جاہل تھا، بکریاں بھی چرواہا تھا، ان کو بیچاروں کو کیا معلوم ہے۔ آیا پیشاب کیا، صحابہ کو غصہ آیا کہ اس کو بات کرنے لگے، منع کرنے لگے، حضرت نے منع کر دیا، اس کو پیشاب کر لینے دو، اچھے طریقے سے پیشاب کر لینے دو، یہ پیشاب کر لے، اگر یہاں پہ روک دیا بیماری لگ جائے گی۔ پھر ایسے نہیں تربیت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب جب کر لیا، اس نے پاس بلا لیا، بٹھا لیا، صحابہ کو کہا ایک ڈول پانی کا لے آؤ اور اس کے پیشاب کے اوپر، اس کو نہیں کہا جا کر، ہمارے ہاں ہوتے کہتے چلو ہاں چل جا کے تو صاف کر، پنجابی ہے نا سدھی، دو ٹھوک بھی دیں گے، نہیں میرے آقا نے اس طرح کیا، اس کو اپنے پاس بلا لیا، صحابہ کو کہا پیشاب کے اوپر پانی کا ڈول بہاؤ، اس کو کہا دیکھ یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اس گھر میں عبادت کی جاتی ہے، پیشاب نہیں کیا جاتا، آئندہ کے لیے نہیں،
یہ عبادت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ تھی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عورتوں کی بھی تربیت اس طرح کی ہے۔ عورتوں کو بھی جب درس دیا جاتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے اللہ سے ڈرتی رہا کرو، تم اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، اللہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور تم جزا فضا زیادہ کرتی ہو۔ تو وہ جب سنتی تھی دین کا کام اسی وقت بعد آ جاتی تھی۔ اس لیے میرے دوستو ٹائم ختم ہو چکا ہے، باقی پھر صحیح یہ مختصر۔ آپ معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، بڑے اچھے انداز سے آپ نے انسانیت کی تربیت کی، بچوں سے لے کر بڑوں تک عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، تعلیم دی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ حضرت مولانا محمد بشیر طیب حفظہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ طاہرہ مبارکہ مقدسہ کے کئی پہلو آپ نے تربیتی اور اصلاحی پہلو سنے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے کم وقت میں اپنے مضمون کو مفصل اور بڑے جامع انداز سے پیش کیا، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، ابھی چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے سوالات کے جو جوابات ہیں اس کا وقت بھی کم کر دیا گیا ہے، صرف 15 منٹ ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اس کی تیاری کریں، تیار ہیں آپ؟ تو یہ کچھ دعاؤں کے لیے کچھ پیغام کچھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تو اب میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے 15 منٹ کے اندر سوالات کے جوابات مکمل فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سوالات کے جوابات، اور وہ بھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ عرض کیے جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بھاگتے بھاگتے رکعت میں ملنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، کہ جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف چل کے آؤ۔ وعلیکم بالوقار والسکینہ، اور وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آؤ، وقار اور سکون کے ساتھ نماز کی طرف آؤ۔ ولا تسرعوا، اور جلد بازی مت کرو۔ جس طرح بہت سارے لوگ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو وہیں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے رکوع میں بعض اوقات مل جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ملتے ہیں۔ آدھے پہنچے تھے رکوع میں کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ علیکم بالوقار والسکینہ، وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ آؤ۔ آخر آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اور اللہ رب العزت سے سرگوشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عبادت نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جلد بازی مت کیجیے۔ ولا تسرعوا، اور اس کے بعد فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، امام کے ساتھ جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو نماز آپ سے فوت ہو جائے امام کے ساتھ نہ پڑھ سکو، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لو، اس کو مکمل کر لو۔ لہذا یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوران نماز شہادت کی انگلی کو اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جیسے ہی آپ تشہد میں بیٹھیں تو تشہد شروع کرتے ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد شروع کرتے ہی اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا، اپنی انگلی کو حرکت دینا شروع کر دیں، اور یہ پورے تشہد میں یہ حرکت جاری رہے گی۔ جس طرح میں کر رہا ہوں، یہ حرکت جو ہے انگشت شہادت کے ساتھ
یہ حرکت پورے تشہد میں شروع سے لے کر آخر تک، جب تک آپ سلام نہیں پھیرتے یا جب تک امام سلام نہیں پھیرتا، اس وقت تک آپ یہ انگلی شہادت کو حرکت دیتے رہیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ یہ جو انگلی کی حرکت ہے یہ شیطان کے لیے، شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوتی ہے۔ یہ حرکت انگلی کی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ، لوہے کی مار سے زیادہ سخت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح انگلی کا اشارہ کرتے رہنا چاہیے اور اسی انگلی کی طرف نظر رکھنی چاہیے تشہد کے دوران۔ یہ ایک سوال نہیں ہے بلکہ ایک انہوں نے نصیحت کی ہے۔ حقیقت شہادتین جو کتاب پچھلے پروگرام میں تقسیم ہوئی تھی، اور یہ اصل میں عربی میں کتاب تھی اور اس کا اردو ترجمہ میں نے کیا، تو یہ الحمدللہ کافی لوگوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کتاب اچھی ہے لیکن اس میں کتابت کی غلطیاں ہیں۔ غلطی انہوں نے کیا بیان کی کہ اس میں زبر زیر پیش کی غلطیاں ہیں، خاص طور پر قرآن مجید کی آیات میں۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مجھے ایک صاحب نے یہ بات کی تھی، تو جب میں نے کہا کہ بتلاؤ، دکھاؤ مجھے کون سی آیت ہے جس میں غلطی ہے، تو انہوں نے کچھ آیات پڑھ کے دکھلائیں، تو غلطی کیا نکلی؟ اصل میں غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جب کسی حرف پر شد ہوتی ہے، آپ بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کسی حرف پر شد ہوتی ہے تو شد کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ زبر پڑی جاتی ہے، اور اگر اسی شد کے نیچے وہ زبر سی لگی ہو تو وہ زیر پڑی جاتی ہے۔ یہی انہوں نے غلطی نکالی کہ دیکھیں جی یہاں تو زبر ہونی چاہیے تھی، آپ نے زیر لگائی ہوئی ہے، یا یہاں پر زیر ہونی چاہیے تھی اور آپ نے زبر لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کے قاعدہ ہے کہ اگر شد کے اوپر ہو اس طرح وہ زبر پڑی جائے گی، اور اگر شد کے نیچے ہو، حرف کے اوپر ہی ہوگی، وہ شد کے نیچے حرف کے اوپر، تو وہ زیر ہی پڑی جائے گی۔ لہذا یہ غلطی تصور نہیں کرنی چاہیے۔ باقی میں آپ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مجھے نصیحت لکھی ہے کہ کتابوں میں تصحیح جو ہے خاص طور پر قرآنی آیات اور احادیث جو ہیں وہ صحیح لکھنی چاہیے۔ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ سوال یہ ہے کہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا واسطہ نہیں بنا سکتے دعا میں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اس کو واسطہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ دعا سے پہلے جب آپ دعا کرنا چاہیں اس سے پہلے آپ 10 بار 20 بار جتنی بار آپ چاہیں درود شریف پڑھیں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا ویسے بھی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آپ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں نے تیرے نبی پر درود شریف بھیجا ہے، اس درود شریف کی وجہ سے یا اللہ میری فلاں مشکل دور کر دے یا میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ تو یہ درست ہے، یہ آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، آپ واسطہ بنا رہے ہیں اپنے عمل صالح کا۔ آپ کسی کی ذات کو، کسی کی شخصیت کو واسطہ نہیں بنا رہے، نہ نبی کی ذات کو نہ نبی کی شخصیت کو وسیلہ بنا رہے ہیں، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے ایک عمل صالح اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس عمل صالح کا واسطہ دے کر اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے یا میری مشکل دور کر دے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے عمل صالح کا واسطہ ہی دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور وہ مشہور قصہ ہے، میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اپنے عمل صالح کا واسطہ دیا انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا میں، تو اللہ تعالیٰ نے غار کا منہ کھول دیا اور وہ 3 لوگ باہر آ گئے، اور وہاں پر ان میں سے کسی نے نہ اس وقت کے نبی کا واسطہ دیا، نہ کسی بزرگ کا واسطہ دیا، نہ کسی اور شخصیت کا واسطہ دیا، بلکہ اپنے عمل صالح کا ہی وسیلہ بنایا۔ لہذا عمل صالح کو ہی وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے جو اسماء و صفات ہیں ان کا بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت گھر کے اندر اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے؟ بھئی اگر وہ خاوند کے لیے خوشبو نہیں لگائے گی تو کس کے لیے لگائے گی؟ ہاں جی، عورت کو خاوند کے لیے ہی خوشبو لگانی چاہیے، باقی گھر سے باہر جاتے ہوئے خوشبو لگا کے نہیں جانا چاہیے عورت کو۔ اس پر بڑی سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو عورت گھر سے باہر خوشبو لگا کے جاتی ہے تو وہ ایسے جیسے وہ بدکارہ ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو اپنے ایمان میں اضافے کے لیے وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا ہے، مثلا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، مثلا ذکر کرنا ہے، مثلا دعا کرنا ہے۔
مختلف اعمال صالحہ جو ہیں ان کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ اعمال سر انجام دینے چاہیے جن میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اس میں زیادتی ہو۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل کمپنیوں کے شیئرز خریدے جاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ شیئرز کے بارے میں، حصص کے بارے میں، جو کاروبار حصص ہوتا ہے اس کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ جس کمپنی کے حصص یا شیئرز آپ نے خریدنے ہوں یا ان حصص کے ساتھ آپ تجارت کرنے چاہتے ہوں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کمپنی جو ہے اس کا کاروبار کیا ہے، کیا اس کا کاروبار حلال ہے، جائز ہے؟ حلال ہو، جائز ہو تو اس کے شیئرز آپ لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ تجارت اور کاروبار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ کمپنی ایسی ہو کہ جس کا کاروبار ہی حرام ہو اور اس کے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہو، سود ہو یا اس طرح کا، وہ حرام چیزوں کو خرید کر کے آگے وہ ان چیزوں کی تجارت کرتی ہو وہ کمپنی، تو ظاہر ہے کہ ایسی کمپنی کے ساتھ آپ کوئی لین دین نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے حصص اور نہ اس کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں اور نہ ان کے ذریعے کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے پروگرام منعقد کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اس میلاد کے پروگرام میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی بیان کی جاتی ہے، کوئی محرمات نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے آخر 12 ربیع الاول ہی کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہی کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ایسی چیز ہے جس کو پورے سال پڑھنا چاہیے، پورے سال اس کو بیان کرنا چاہیے، اس کے لیے صرف 12 ربیع الاول کا دن ہی کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب وہ اس طرح کے پروگرام، جس طرح اس دور کی بات ہے، اس دور میں جب یہ میلاد کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں تو وہاں پر نعت خوانی ہوتی ہے اور وہاں پر مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور جب نعت خوانی ہوتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور آپ کی ثنا، آپ کی تعریف اس قدر زیادہ کی جاتی ہے، مبالغہ کیا جاتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کیا کرو، جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی مدح و ثنا میں مبالغہ کیا۔ تو وہ ایسا مبالغہ ہوتا ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی برائیاں ہوتی ہیں اس طرح کے پروگراموں میں۔ لہٰذا یہ جو پروگرام ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، یہ صرف اسی دن ہی نہیں بلکہ یہ تو پورے سال ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک اس کا یعنی خاص طور پر میلاد کا ہی تعلق ہے تو بھائیوں آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں تھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ یقیناً تھی، اور سب سے زیادہ تھی، اور وہ تو دلی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس طرح کوئی محفل میلاد منائی ہو یا میلاد کے حوالے سے کوئی جشن منایا ہو یا اس طرح کے خاص پروگرام کیے ہوں۔ وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ان کی رگ رگ میں تھی، صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محبت کرتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت طیبہ جو ہے اس کے ساتھ محبت ہمیں نظر نہیں آتی ہے عملی طور پر۔ مجھے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو سوالات ابھی اور بہت سارے تھے جن کو میں نے منتخب کیا تھا، لیکن بہرحال وقت نہیں رہا ہے۔ تو 15 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے ہیں، میرے خیال 10 منٹ ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا باقاعدہ وقت مقرر ہوتا ہے، اور جو اسٹیٹ سیکریٹری ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اجتماع کو وقت پر ختم کرے۔ تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو پروگرام طے ہے تو اسی کے مطابق آپ بھی سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10-15 منٹ کا وقت لگ جاتا ہے، اور پھر دعا کے لیے بھی ایک 10 منٹ کا وقت لگ جاتا ہے، تقریباً 11 ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اسی کے مطابق
یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں۔ اب کچھ اعلانات ہیں، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اعلان کیا تھا یہ تفریحی پروگرام کے حوالے سے، تفریحی پروگرام جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہوگا، اور یہ جہرہ سے آگے عبدلی روڈ پہ ہوگا۔ یہ ایک اشتہار ہم نے چھپایا ہے، اس کے ایک صفحے پر اس پورے پروگرام کی تفصیل ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا، کس ٹائم پہ کیا ہوگا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا نقشہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ اس مخیم تک، اس کیمپ تک آپ کس طرح آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ کیمپ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ یہ کیمپ جو ہے یہ اس میں تفریحی پروگرام بھی ہوگا، دینی پروگرام بھی ہوگا، یعنی اس میں تفریح بھی ہے اور یقینی طور پر دینی تعلیم بھی ہے۔ وہاں پر سب سے پہلے درس قرآن ہوگا، اس کے بعد پھر مختلف گیمز ہوں گی، اور پھر خطبہ جمعہ بھی وہاں پر ہوگا۔ محترم مولانا عبدالخالق صاحب خطبہ جمعہ دیں گے، وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کھانا ہوگا، کھانے کے بعد انشاءاللہ تعالی مختلف مسابقے ہوں گے، مقابلے ہوں گے، ان کی تفصیل ابھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو یہ پروگرام جو ہے وہ تفریح کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کافی مفید ہوگا، معلوماتی پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اشتہار آپ لوگوں میں ابھی تقسیم کر دیا گیا ہوگا، آپ اس کو پڑھ چکے ہوں گے۔ تو جاتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے آپ حضرات، چونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ سارے دن کا پروگرام ہے، اس میں ناشتہ بھی ہوگا، کھانا بھی ہوگا اور چائے وغیرہ بھی ہوگی، تو اس کی داخلہ فیس جو ہے وہ 1 دینار رکھی گئی ہے۔ داخلہ فیس 1 دینار فی کس ہے، اور اگر فیملی کے ممبرز جو ہیں، فیملی کے افراد اگر وہ 4 سے کم ہیں تو وہ اتنے ہی ٹکٹ لیں گے جتنے وہ افراد ہوں گے۔ 4 ہیں یا 4 سے کم، اگر 4 سے زیادہ ہیں، 5 6 7 جتنے بھی ہیں، ان کے لیے خصوصی رعایت یہ ہے کہ وہ 4 دینار کے ہی ٹکٹ لیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے ٹکٹ ضرور لے کے جائیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو فائنل کر سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کتنے افراد ہمارے ہاں وہاں پر تشریف لائیں گے، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ انتظامات کرنے ہوں گے۔ باقی تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اشتہار میں۔ ہاں جی، اس میں جو نقشہ دیا گیا ہے وہ عبدلی روڈ پہ جاتے ہوئے، جہرہ سے آگے عبدلی روڈ پہ جاتے ہوئے وہاں پر ایک ادارہ ہے، الادارۃ العامہ لامن الحدود، اس کا انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں۔ اس کے بعد پھر جو اس ادارے سے گزرنے کے بعد وہاں پر تفتیشی پوائنٹ ہے، چیک پوائنٹ ہے، وہاں سے اس سے آگے جانے کے بعد مطلع کہتے ہیں اس کو، ہاں جی، مطلع سے جو پہلا یو ٹرن ہے اس سے وہ بھی نہیں، اور دوسرا یو ٹرن جہاں پر آئے گا وہاں سے آپ رائٹ لے لیں گے، دوسرے یو ٹرن۔ تو ویسے یہ ہے کہ وہاں پر روڈ کے اوپر ہی، عبدلی روڈ کے مین روڈ کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے المخیم الربیعی کا، المخیم الربیعی کا بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ جب آپ کو وہ بورڈ نظر آئے تو وہاں سے آپ رائٹ لے لیں، آگے آپ کو کیمپ نظر آ جائے گا۔ اس پروگرام کے حوالے سے 2 مسابقوں کا میں ابھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، 2 مقابلوں کا۔ ایک مقابلہ جو ہے وہ ہوگا کتاب حقیقت شہادتین سے، جو پچھلے پروگرام میں تقسیم کی گئی تھی، اسی کتاب سے کچھ سوالات لکھے گئے ہیں۔ جو حضرات آپ میں سے، یہ مسابقہ بڑے لوگوں کے لیے ہے، جو حضرات، اسی طرح میری مائیں بہنیں جو ہیں، جو بھی حصہ لینا چاہیں اس مسابقے میں، تو ان کو کیا کرنا ہوگا، وہ مجھ سے سوالات لے کے جائیں۔ یہ 20 سوالات میں نے لکھے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے سوالات یاد کر کے، جوابات یاد کر کے آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ جس نے حصہ لینا ہو اس پروگرام میں، وہ مجھ سے سوالات کا پیپر جو ہے وہ یہاں سے وصول کر کے جائے۔ ایک تو یہ مسابقہ ہے۔ دوسرا مسابقہ جو ہے وہ صرف طلبہ اور طالبات کے لیے ہے، سکولوں میں جو طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے، اور یہ 50 سوالات پر مشتمل ہے، 50 سوالات اور ان کے ساتھ جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں دوں گا۔ جو میرے بھائی طلبہ اور طالبات اس مسابقے میں حصہ لینا چاہیں تو وہ مجھ سے اس مسابقے کا ایک نسخہ لے کے جائیں۔ سوال و جواب لکھے ہوئے ہیں، سوال و جواب کو یاد کرنا ہوگا، اور وہاں پر آ کر کے جو سوالات پوچھے جائیں گے انہی سوالات میں سے وہ جوابات دینے ہوں گے، اور ان دونوں مسابقوں میں انشاءاللہ بہت ہی قیمتی انعامات دیے جائیں گے۔ آپ حضرات ضرور مجھ سے یہ دونوں مسابقے، جو صرف حصہ لینا چاہتے ہوں وہ مجھ سے ان مسابقوں کے جو پیپر ہیں وہ وصول کر لیں۔ بس اعلانات تو ہیں، بس آپ ایک چھوٹا سا اعلان یہ ہے کہ ایک جگہ پہ ایک نجار کی ضرورت ہے، ایک جگہ پہ کسی جگہ پہ نجار کا کام ہے،
تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہی کوئی ساتھی اگر یہ نجار کا کام کرتا ہو تو وہ یہاں پر ناصر بھائی موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے وہ یہ کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اب کچھ اعلانات اس طرح ہیں کہ آئندہ پروگرام انشاءاللہ 3 اپریل کو ہوگا۔ آئندہ پروگرام انشاءاللہ 3 اپریل کو ہوگا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے حافظ صاحب سے سنا کہ باہر ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں، اور باہر گیٹ کے پاس جسیم بھائی وغیرہ کے پاس یہ ٹکٹ موجود ہیں۔ اسی طرح عمران صاحب کے پاس بھی، جو کہ اسی گیٹ کے اندر ہی ہیں، تو ان کے پاس بھی یہ ٹکٹ ہے، اور میرے پاس بھی ٹکٹ ہے، تو جو بھی بھائی لینا چاہیں تو وہ ہم لوگوں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ اور پھر کئی بھائیوں کے بیمار ہونے کی اطلاع ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد رئیس صاحب ندوی حفظہ اللہ و تولیٰ، جو کہ جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک محترم استاد ہیں، تو وہ عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے مولانا معین الدین لکھوی حفظہ اللہ تولیٰ، وہ بھی بیمار ہیں، اور اسی طرح ہمارے محترم بھائی جناب ابو کلیم صاحب کے والد بھی، وہ بھی ہسپتال میں شریک ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور اسی طرح عرصے سے ہمارے محترم مشفق حاجی افتخار صاحب بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے مظہر بھائی نے عباسیہ سے یہ لکھا ہے کہ ان کے بڑے بھائی جناب محمد فاروق صاحب کا کل صبح 6:30 بجے حیدرآباد میں دل کا آپریشن ہے، تو انہوں نے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ بڑے اخلاص سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے، اور آپریشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے بھائی چودھری رفیق احمد صاحب پاکستان میں وفات پا گئے ہیں، ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح محمد حنیف میرے ہم زلف کینسر سے فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے حبیب بھائی نے کہ ہمارے والدہ صاحبہ صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ہمارے بھائی ہندوستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور ایک بھائی عقیل ملا صاحب کا کل اوپن ہارٹ سرجری ہے، تو انہوں نے بھی بھائیوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اسی طرح خالد بھائی کے بیٹے ولید خالد کی صحت کے لیے دعا کرنے کی اپیل آئی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک دوست نے لکھا ہے کہ ہمارے دوست کی اہلیہ سخت بیمار ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کا لڑکا حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حفظ نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دے اور اسے حافظ قرآن بنائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا بیٹا میری بیوی عرصے سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو کر 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج کل وہ سخت بیمار ہے، اس کے لیے شفا کی دعا کرے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میرا بھائی اور بھابھی ہیپیٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری والدہ پاکستان میں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے بے روزگاری کے لیے بے روزگار ہیں، اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں 1.5 سال سے بے روزگار ہوں اور بہت زیادہ قرض بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ رب العالمین حلال روزگار عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں پریشان حال ہوں، تو دعا کریں۔ اور محمد اقبال صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دے۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی میرے بہن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اولاد نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، ایک صاحب نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری امی کا 2 دفعہ آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے بڑے بھائی 4 روز پہلے فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ
میرا نام عبد المجید ہے، میری بہن کی آنکھوں میں مشکل ہے تو ان کے لیے شفا کی دعا کریں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی 16/2/2008 کو وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور محترم عارف صاحب نے لکھا ہے کہ محترم خالد صاحب فیصل آباد والوں کا بیٹا ولید بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اور حاجی عزیر صاحب کی اہلیہ کی صحت کے لیے بھی دعا کرنے کی انہوں نے درخواست کی ہے۔ اور اسی طرح جناب عباس صاحب سفینہ ہوٹل والے قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور محمد اقبال صاحب کو یرقان ہو گیا ہے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمی عطا فرمائے۔ اور ایک جناب عبداللطیف کھائرے، تو ان کا محرم کی 18 تاریخ کو انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ تمام بھائی جن کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، جو بھی وفات پا چکے ہیں امت اسلامیہ میں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ میں ہمارے بزرگ عالم دین محترم مولانا محمد بشیر طیب صاحب حفظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں۔ بزرگ آپ لوگ بزرگ ہیں نہیں۔ ایک چھوٹا سا اعلان جو ہے وہ عمرہ کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے بعد تقریباً 3 مہینے گزرنے کے بعد عمرہ سروس شروع ہوتی ہے، تو ابراہیم پنٹو صاحب نے اعلان کرنے کا کہا ہے، تو جو حضرات عمرے پہ جانا چاہتے ہوں خاص طور پر 19-20 مارچ کو یا اس کے بعد، تو وہ باہر ساتھی موجود ہیں۔ قاری عبد المنان صاحب بھی شاید باہر ہوں گے، ابراہیم پنٹو صاحب یا ان کے ساتھی موجود ہوں گے، تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن دوستوں نے، بھائیوں نے بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہی، ہم گناہ گار یہ پیر و جوان تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، ہماری تمام کی نیک حاجتوں کو، مشکلوں کو آسان فرما دے۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نرینہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، ہم سب گنہگار ہیں، اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بشری غلطیوں کو معاف فرما کر اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا رب العالمین، تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے دل کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم کو اپنے نبی کی تعلیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم کو پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اندر ویسا ایمان پیدا فرما جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان تھا۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ بالایمان کر دینا۔
یا اللہ توحید کے اوپر خاتمہ کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب.